ہوا، پریشان ہوا، لیکن آج یہ سوچتا ہوں آپ تو امام الانبیاء ہیں. بھئی امام الانبیاء کون ہیں؟ ہم لوگ آواز سے جواب دیں. اور نبی نبی ہیں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی بھی نبی ہے. وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب نبیوں نے لگی ہم مدد بھی کریں، ایمان بھی لائیں. اور وہاں جب مسجد اقصی دعا فرمائیے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، وہ چاہے امریکہ والے ہو جو بھی ہو، اللہ ان کا پنجہ مروڑ دے. اور مسلمان چھوٹے چھوٹے جو بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ہم یہی دعا کریں گے. ہمارے نبی نے وہاں پر بھی تمام نبیوں کو امامت کرائی. اس وقت اللہ کی توحید کا دعویٰ بلند ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اور جب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے دیکھا اور انبیاء بھی موجود ہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ آج کوئی اور نماز نہیں. بے شک آدم صفی اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن آج اگر نماز پڑھائیں گے آمنہ کے لال پڑھائیں گے، اس لیے کہ اور نبی ہے. محمد مصطفیٰ نبیوں کے بھی نبی ہے. خطاب فرما رہے تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سکھر کے امیر حضرت مولانا قاری جمیل احمد بندانی صاحب. اب ہدیہ نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا محمد ادریس صاحب لاہور سے. ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے. اے گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا، جنت کے مکی آقا، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے. ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے. اس ختم نبوت کا جو پہلا
दफना हम राख बना देंगे। हम खत्म नबूवत का उन्वान समझते हैं। हम खत्म नबूवत का उन्वान समझते हैं। क्यों दिल में सिद्दीक़ के दुश्मन को जगा देंगे। उठा जो कोई फितना हम राख बना देंगे। आखिरी जुमला, हम इश्क़ रिसालत में हम हो बेसहारा में। हम इश्क़ रिसालत में हम हो बेसहारा में। जो कहते हैं वल्लाह हम करके दिखा देंगे। ऐलान समाज फरमाएं। आलमी मजलिस ताफ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर तमाम इसी पिंडाल में भी एक मकतबा लगा हुआ है। एक बिलोरी पार्क की नुक्कड़ में वहाँ भी मकतबा लगा हुआ है। तीसरा बाजार में भी मकतबा लगा हुआ है। आप अहबाब किताबें भी लेके जाएंगे। दूसरा हमारी डायरी भी 2025 की आ चुकी है, कैलेंडर भी आ चुका है। अहबाब ये भी लेके जाएंगे और आप हजरात ये अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम अपने इलाकों में कादियानियों की जितनी भी मसनूआत हैं इनका मुकम्मल बाइकाट करेंगे। नारे तकबीर, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। तशरीफ लाते हैं बयान के लिए क्वेटा से आए हुए हमारे मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब दामत बरकातुहुल्लाह। नारे तकबीर, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। नारे तकबीर। तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रसूली व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कदम कदम पे बरकते नफ़स नफ़स पे रहमते। कदम कदम पे बरकते नफ़स नफ़स पे रहमते। जहाँ से वो शफ़ी आसिया गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। मोहम्मद के गुलामी, मोहम्मद के गुलामी दीन हक के सर के अव्वल है। अगर हो उसमें खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जाने क्या थी, ये राह करम तेरे हैं। जब लगाता था तू नारा तो खैबर तोड़ देता था। जब लगाता था
حسین پر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا، دریاؤں کو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ انتظار باغی کو وطن کی راستی ہے، تو مدینے کو جانا تاریخی دشمن چادر اللہ کا بخاری شکست پر کرے ہو، لدے مجاہدین ہو، لدے علماء ہو، دالمین مجلس تحفظ ختم نبوت موجود کی تنارہ کمزور ملک ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز کرو، نعرہ جواب رکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاتمانی، شاہد ختم نبوت مولانا اللہ وسائع صاحب، چونکہ علماء موجودی، اکادرین موجودی، ندی پمخ کے زمان پارا مناسب ندا زوقا دیایا ہوتا، ندی ملک و باغیاں ہوتا، ندی پشہار کے پیغام کول غارب، چل اخبرو بغاوت سباز راسی، اخبرو بدماشی سباز راسی، کتاف نرالا بیعوا ہوئی، وہی نسل چکا کے جیے، نمو چھپا کے جیے، ستنگر کے نسل سے نسل ملا کے جیے، دو دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ کے جیے تو سمجھ رہا تھے۔ علمی اجلس کا پوزی ختم نبوت اکادرین حغازین شن تجاری کرے ہو، نند شراب نگر اگر تاریخی اجتماع دا پیغام گئی کہ محمد کے غلامی دینی حق کے شر کی عمل ہے، محمد کے غلامی دینی حق کے شر کی عمل ہے، اجل ہوا اس میں خالی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ اے جنت تجھ میں اور قصور رہتے ہیں، میرے رانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت میرا دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، درود کی گونج آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، بڑی تسکین ہوتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کوئٹہ کے مبلغ حضرت مولانا اویس صاحب، آئیں اور خطاب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق عزت تکریم حضرات علماء اکرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور میرے عزیز دوستوں، آج ایک مرتبہ پھر میں اور آپ اپنے اکابرین کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی آواز پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے متعدد علماء اکرام کے بیانات سنے،
اور اس کے بعد بھی ہم ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے۔ میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اور آپ اپنے اکابرین کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بن کر رہیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن جب تک ہماری رگوں میں خون باقی ہے، دہن میں زبان باقی ہے، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر چوکیداری اور پہراداری کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے رہتی دنیا تک کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم صحابہ وہ دستہ ہے اس امت کا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن جس وقت بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کی تو 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ہمیں سبق دیا کہ مسلمان ہر قسم کی تکالیف برداشت کر سکتا ہے، مصیبت برداشت کر سکتا ہے، آلام برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات آئے گی تو اس پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے ان اکابرین کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب بھی میرے اور آپ کے اکابرین ہمیں آواز دیں گے، ہم ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلیں گے، اور ان اکابرین کو ہم ہمیشہ کی طرح کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آخر میں ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ختم نبوت کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی، مال کی ضرورت پڑی، اولاد کی ضرورت پڑی، جس چیز کی ضرورت پڑی، ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ نعرہ تکبیر اور دار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرات گرامی، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری اسٹیج پر سلسلہ قادریہ راشدیہ کے عظیم مشائخ موجود ہیں۔ جانشین امام خدا حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم، امام زاہدین حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمہ اللہ کے جانشین حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ خانقاہ حالجی کے چشم و چراغ حضرت مولانا غلام اللہ قادری راشدی موجود ہیں، اور پہلی دفعہ ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہمارے مخدوم زادہ حضرت میاں ڈاکٹر محمد اکمل قادری صاحب دامت برکاتہم۔ میں اب درخواست کروں گا جانشین امام خدا حضرت مولانا میاں محمد اکمل قادری دامت برکاتہم سے کہ وہ مجلس ذکر بھی کرائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید بھی فرمائیں۔ حضرت اقدس میاں محمد اکمل قادری دامت برکاتہم۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولذكر الله
وقال علیہ السلام افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے محترم دوستو، میرے دائیں طرف حضرت مولانا قاضی ارشد حسینی زیدہ مجدد، اور میرے بائیں طرف حضرت مولانا مفتی محمد حسن زیدہ مجدد۔ حضرت مفتی حسن صاحب ہمیں زمانہ طالب العلمی جامعہ اشرفیہ میں اکٹھے وقت گزارا اور مدرسے کے حوض کے کنارے تہران میں بہت خوبصورت لمحات ہوئے۔ ہماری اور ان کی دوستی، تعلق، محبت، حضرت کی عنایت صرف قرآن عظیم کے عشق کے ساتھ۔ زمانہ طالب علمی کے دوران مفتی حسن صاحب جب شیراوالا ہمارے اساتذہ کی خدمت میں تشریف لاتے تو ہمارے استاد مولانا مفتی حمید الرحمان صاحب اتنے خوش ہوتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں قرآن اور علوم قرآنی حاصل کرنے کا دیا جل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، چناب نگر نام ہے اس فتح کا جو اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا، اور وہ دیوانے، وہ بیوقوف جو اس سرزمین کو اپنا سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو یہاں سمجھا۔ میرے محترم دوست، یہ ہمارا عظیم اجتماع اس بات کی گواہی ہے کہ امت مسلمہ جب ایک چیز پر اکٹھی ہو جائے، کھڑی ہو جائے، تو پھر اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں۔ آج غزہ کے مسلمان جس طرح تہہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت ان کی پشت پر نہیں ہے۔ آج جیسے ختم نبوت کے محاذ پر امت مسلمہ یکجا ہے، اگر فلسطین کے مجاہدین کے پیچھے امت کھڑی ہو جائے تو اسرائیل دنیا کے وجود سے، اس کا وجود دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے۔ میرے محترم دوست، آج ضرورت اس امر کی کہ ختم نبوت کا جو تقاضا جہاد فی سبیل اللہ کے طور پر آج دنیا میں عام نہیں ہے، اس نعرے کو عملاً برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، جہاد صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور اس لیے آج میں تمام ختم نبوت کے شیدائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ابھی مجلس ذکر کے بعد جو دعا ہوگی اس میں فلسطین کی کامیابی کا اور اسرائیل کی بربادی کا اللہ سے دعا، اور اجتماع میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ آپ سب کو جہاد کا
وہ خوبصورت سبق پھر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ مجلس ذکر بحمد اللہ گزشتہ 42 برس سے اس اجتماع کا ایک لازمی حصہ۔ مرشد عالم جانشین شیخ التفسیر امام الہدا حضرت مولانا عبید الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مرشد مکرم جب بھی یہاں تشریف لاتے مغرب کے بعد ذکر کی مجلس اور مسلم نگر کا یہ اجتماع، مسلم کالونی کا یہ اجتماع حضرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی ضربوں میں حضرت کے ہم آواز، ان الا اللہ کی ضربوں نے ایسا اثر کیا کہ مرزا یہاں سے فرار، اور آج اللہ جل جلالہ نے اس جگہ کو ان اللہ کی ضربوں سے آباد کر دیا اور باطل کو یہاں سے دور کر دیا، باطل کو نیست و نابود۔ سلسلہ قادریہ میں ذکر کی مجلس کا قرینہ یہ ہے کہ ابھی ہم سب 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کی روح مفتو کو پہنچائے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص کا ایصال ثواب حضرت پیران پیر کو پہنچانے کے بعد دعا ہو، اور دعا کے بعد پہلی تسبیح ہوگی افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ مکمل کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے بعد پہلی تسبیح ہوگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ کو ایک آہٹ سنائی دے گی اور دوسری تسبیح شروع ہو جائے گی الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر آہٹ سنائی دے گی اور اللہ کے ذاتی نام لفظ اللہ کا ذکر ہوگا، اور اللہ کے ذکر کے بعد ہو کی تسبیح ہوگی، اور ہو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہو کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد 2 میں لکھا ہے کہ ہو اللہ کے عرش کے خزانوں کی کنجی کا نام ہے، اور ہو کے ذکر کے بعد ہم مراقبے میں چلے جائیں۔ مراقبے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں گھٹنے ہم کھڑے کر دیتے ہیں اور دونوں بازو ٹانگوں کے گرد حائل کرتے ہیں اور بایاں ٹانگ بایاں گھٹنے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور تصور سے یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کا، اور جب آپ کوشش کرتے ہیں تو واقعی دل خود بخود اللہ کا نام لینے لگتا ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے، زبان ہم تالو سے لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کی اور میری روح ہمارے جسم سے پرواز کرے گی تو ہماری زبان تالو سے اس آخری وقت کا تصور کر کے ہم زبان کو تالو سے لگا لیتے ہیں اور دل پر اللہ کے نام کی چوٹ لگا دیتے ہیں۔ تو جب تصور کریں گے تو دل خود بخود اللہ اللہ کرنا ہے۔ 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ دل پر اللہ کے نام کی چوٹ لگانے کے بعد پھر جہاں سے ذکر شروع ہوگا یعنی لا الہ الا اللہ، اس پر مراقبہ ختم۔ مراقبہ کہتے ہیں ایسی حالت کو، ایسی کیفیت کو جس میں انسان اپنی توجہات ایک نقطے پر
مرکوز کر لیتا ہے، اور ہم تصور یہ کریں گے کہ جب میری روح نکلے گی تو میری قبر روشن ہوگی یا خدا نخواستہ نہیں۔ جس کی قبر روشن ہوگی اس کا دل گواہی دیتا ہے، وہ حالت مراقبہ میں اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جس کا دل یہ گواہی دے گا کہ آپ کی قبر اندھیرا ہوگی اور گڑھوں میں سے گڑھا خدا نخواستہ ہو سکتا، وہ اللہ سے اپنی اعمال بد پہ توبہ کرے گا اور اللہ سے اپنی قبر کے روشن کرنے کی دعا۔ اور جب تصور سے دل کی زبان سے رب سے مانگا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ عطا فرماتا ہے، مراقبے کی دعا ہوگی، اور یہ مجلس اپنے اختتام میں پہنچے۔ تو سب ساتھی 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ میرے اللہ، یہ جو مقدس اور پاکیزہ کلام محض آپ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ پڑھا گیا، اس کا ثواب بطفیل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کی روح کو پہنچا۔ میرے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب بطفیل حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہمارے سید محمد راشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کی روح کو پہنچا۔ میرے اللہ، ہم سب کے ساتھ یا اللہ عنایت کا معاملہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما، ہمیں اپنے نام پر شوق نصیب فرما، ہمیں اپنے نام پر ذوق نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أفضل الذكر بسم الله لا إله إلا 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله سبحك آمين. يا ظالم اسرائيل یہودیوں کو برباد کر، یہودیوں کی جزیہ خزایا یا اللہ قادیانیوں کو برباد کر. حضرات دعا میں شامل ہیں، سب کے ساتھ حضرت کا کام اس حال میں مجلس تحقق یا رسول قیامت پوری دنیا میں تحفظ کے فرائض کا انجام دینے کی معافی کرتا ہے. یا اللہ جتنے بھی افراد ہیں سب کے ساتھ کرم کا معاملہ، رحم کا معاملہ، عنایت کا معاملہ، ظالم ملک کا خطاب. یا اللہ اسرائیلیوں کے ہر شکنا کو برباد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میرے اللہ اس اجتماع کو مبارکباد شرف ہر آنے والے کو ایک ایک قدم پر اجر ایک ایسا خرچ ہے اس کے لیے 70 گنا دنیا میں 70,000 گنا آخرت میں. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. حضرات محترم تشریف رکھیں. امام مجاہدین حضرت مولانا قاضی زاہد الحسین صاحب نور اللہ مرکزہ کو جانشین حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب نامت پر خاتم خطاب فرمائیں گے. سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. حضرت کے بیان کے بعد پھر اگلا اعلان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن